کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ ہزاروں بار پڑھتے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا، حضرت خالد بن ولید نے جناب جی بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا تھا، ان کو کچھ نہیں ہوا، اور ہم بسم اللہ پڑھ کر بھی جناب علی بھاری غذا بھی کھا لیں تب بھی نقصان اٹھا لیتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب میں دیتا ہوں بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام دعائیں اور وظیفے کارتوس کی مثل ہیں، کارتوس کی مثل ہیں، اور پڑھنے والی کی جو زبان ہے نا، زبان یہ بندوق کا کارتوس ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب شیر کو مارنا ہو نا، شیر کو مارنے کے لیے شیر کب مرے گا؟ جب رائفل پیچھے اچھی ہو، رائفل پیچھے اچھی ہو، اچھی رائفل سے استعمال ہوگا تو کارتوس کام کرے گا، اگر اچھی رائفل سے استعمال نہ ہو تو کارتوس کیسے کام کرے گا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ دعائیں بھی وہی ہیں، لیکن ہماری زبان صحابہ والی زبان نہیں رہی۔ وہ صحابہ تھے نا کہ ہر وقت زبان ان کی کفر کے مخالف اور دین کے موافق بولتی رہتی تھی، جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے۔ ہمارا سارا دن جو جھوٹ میں جناب جی گزرتا ہے، جھوٹ میں گزرتا ہے، غیبت میں گزرتا ہے، گناہ کرتے ہیں، اسی زبان کے ساتھ کہیں کہیں گزر جاتے ہیں۔ اور جس زبان کو ہم نے استعمال کرنا تھا وظائف کے لیے، وہ کون سا اثر رکھے گی بھائی؟ وہ کون سا اثر رکھے گی؟ ظاہری بات ہے جب اس زبان سے ہم غیبت کریں گے تو پھر اثر تو وہی رہیں گے۔ اگر زبان صحابہ والی آج بھی اپنے اندر استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز تمہارے اندر بھی وہی چیز پیدا ہو جائے گی کہ بسم اللہ پڑھ کر ہی دم کر دے تو انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ جی ہاں، اب بسم اللہ کے فقہی مسائل پڑھتے ہیں۔ فقہی مسائل، پہلی بات یہ ہے کہ بسم اللہ شریف قرآن پاک کی ایک مکمل آیت ہے۔ بسم اللہ شریف قرآن پاک کی ایک پوری آیت ہے، مگر کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ آیت ضرور ہے، کسی سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے بسم اللہ شریف لکھی گئی ہے۔ سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے بسم اللہ شریف لکھی گئی ہے، اس لیے نماز میں اس کو آہستہ ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں، جو حافظ قرآن تراویح میں قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو پوری رمضان شریف کی تراویحوں میں کسی ایک سورت کے ساتھ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کسی جگہ پہ بھی بسم اللہ شریف کو اونچی آواز سے ایک بار ضرور پڑھے تاکہ